چیزیں جمع کر رہے ہو یا آخرت بنانے والی چیزیں جمع کر رہے ہو، مال جمع کر رہے ہو، دنیا بنا رہے ہو، یا عبادتیں کر رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، تسبیحات کر رہے ہو، یہ سارا کچھ اپنی جگہ پر، مگر وہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت اور فضل کے ملنے پر جو خوشیاں مناتا ہے، فرمایا اس کا یہ عمل اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی سے اعلیٰ عمل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اب آپ ذرا دھیان کریں جو میں اگلا نکتہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ عتیق الرحمان صاحب کو میں کہوں بھائی میں نے کھانا کھانا ہے، میں ایک مثال چھوٹی سی دے رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے، میں نے کھانا کھانا ہے تو بات تو اتنی سی ہے۔ اگر میں انہیں یہ کہوں کہ وہ دراصل بات یہ ہے کہ میں سفر پہ تھا، دور سے آیا ہوں، بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے، یہ کہیں گے آپ سیدھا سیدھا کہیں نا کھانا کھانا ہے، یہ پیچھے اتنی لمبی تمہید کیوں مانگ رہے ہیں؟ سیدھا سا جواب دیں، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ اللہ کا اصل مقصود جو تھا فضل اور رحمت کا اعلان کرنا۔ توجہ کیجئے گا، توجہ، اصل مقصود جو اللہ کا تھا وہ کیا تھا؟ فضل اور رحمت کا اعلان اصل مقصود تھا، اور اصل اعلان بھی یہی تھا، مگر اس اعلان سے پہلے کیا ضرورت تھی اتنی تمہید باندھنے کی کہ کل محبوب یہ بات آپ فرما دیں؟ تو خود ہی کہہ دیتا بفضل اللہ و برحمتہ کہ فضل اور رحمت ملے تو فبذالک فلیفرحوا، خوشیاں منایا کرو۔ تو اتنی تمہید باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ باری تعالیٰ سیدھا سیدھا تو فرما دیتا کہ رحمت اور فضل کے ملنے پر خوشیاں منایا کرو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہی تو تمہیں سمجھانا ہے کہ جس کے صدقے فضل دے رہا ہو، جس کے صدقے رحمت دے رہا ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ میری توحید کی بات آئے، میری وحدانیت کی بات آئے، میری معرفت کی بات آئے، میری پہچان کی بات آئے تو میں لفظ کل سے کہوں کل هو اللہ احد، محبوب تو فرما دے میں ایک ہوں، اپنی بات آئے تو کل کے ذریعے کروں، اور رحمت اور فضل دینے کی بات آئے تو مصطفیٰ کو درمیان سے نکال دوں۔ فرمایا نہیں، فضل بھی اسی کے لیے، رحمت بھی اسی کے لیے جو فضل اور رحمت لینے آئے اور دروازہ مصطفیٰ سے گزر کے آئے گا، فضل بھی اسے ملے گا، رحمت بھی اسے ملے گا۔ فضل بھی اسے ملے گا، رحمت بھی اسے ملے گا۔ جو فضل اور رحمت لینا چاہتا ہے وہ کبھی بھی کل کے بغیر نہیں آ سکتا۔ بولیے، کبھی بھی کل کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اللہ کیوں کل کے بغیر کیوں نہیں آ سکتا؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ یہ جو کل ہے نا، یہ جو کل ہے یہی کل ہے، یہ جو کل ہے یہی کل ہے۔ اس لیے یہاں سے مضمون شروع کر رہا ہوں کہ کل میرے محبوب تو فرما دے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے، اگر یقین کریں لفظ کل پہ بولنا چاہوں تو کم و بیش رات بھی بیت جائے تو لفظ کل کے معنی اور مواد ختم نہ ہو۔ کہ فرمایا بفضل اللہ و برحمتہ، دونوں چیزیں ہیں، وقت بچانے کے لیے دو لفظ اکٹھے لے کے چل رہا، فضل اور کچھ ہی بولے آئے۔ ابھی تو آپ کو میں نے اور جگانا ہے، پنڈی کا ذوق دیکھنا ہے، پنڈی کا ذوق بھی دیکھنا ہے۔ بفضل اللہ و برحمتہ لفظ دو ہے اکٹھا لے کے چل رہا۔ کسی مفسر نے تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ فضل سے مراد ایمان ہے۔ کیا ہے؟ کسی نے کہا فضل سے مراد اسلام ہے، کسی نے کہا ہدایت ہے، کسی نے کہا نور ہے، کسی نے کہا قرآن ہے، کسی نے کہا اسلام ہے۔ اسی طرح جب رحمت کی بات آئی تو رحمت سے بھی کسی نے مراد ایمان لیا، کسی نے مراد ایمان لیا، کسی نے اسلام لیا، کسی نے ہدایت لیا۔ آؤ ہم قرآن کے پہلے مفسر کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جو ہے نا قرآن کے پہلے مفسر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے یہ فضل کیا ہے اور رحمت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد بھی محمد مصطفیٰ ہے اور رحمت سے مراد بھی محمد مصطفیٰ ہے۔ گویا خدا کا فضل ملے اور رحمت ملے، یعنی مصطفیٰ فضل کی شکل میں ملے تب بھی خوشی مناؤ، اور رحمت کی شکل میں ملے تب بھی خوشی مناؤ۔ بفضل اللہ و برحمتہ، دونوں چیزوں کو اکٹھا لے کے چل رہا ہوں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جوش خطابت میں کہہ دیا قرآن کی آیت کوٹ کر دیتا، تاکہ کسی کو
کو کوئی شک نہ رہے، قرآن کہتا ہے اسی فضل کے بارے میں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، سبحان اللہ، کہ اگر تمہیں میرا فضل نہ ملتا، یہ اللہ فرما رہا ہے، اگر تمہیں میرا فضل نہ ملتا اور میری رحمت نہ ملتی تو قرآن کہتا ہے لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تم سارے شیطان کے پیروکار بن جائے۔